अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, लगातार बेशुमार बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं सितारा यासीन के ख़ानदान से, उनकी फ़ैमिली से। अच्छा, मुझे कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सितारा यासीन का ख़ानदान, सितारा यासीन की फ़ैमिली, ज़ाहिर इनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि सितारा के साथ इनको रिलेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें जी, मजबूरी है। हम इन्हें जानते ही सिर्फ सितारा की वजह से हैं। रियलिटी यही है कि इनमें से कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी शनाख्त सितारा के साथ ना हो या जिसको हमने वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सितारा की वजह से ना दी हो। सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पर मैं साजिद भाई की। साजिद भाई का एक रिएक्शन आया और उन्होंने काफ़ी समझदारी के साथ इस बूढ़े ग़ुलाम के ऊपर जो है वो रिएक्शन दिया। अच्छा, कल मुझे ना टाइटल बहुत अच्छा लगा। किनका अच्छा लगा? मीरब सिस्टर का। मीरब हमारी जो प्यारी सी सितारा सपोर्टर हैं, उन्होंने कल एक लाइव रखी थी और खैर डेली मेरे ख्याल है वो शाम में रात में लाइव करती हैं। लाइव में तो मैं नहीं जा सकी, बिज़ी थी। और टाइटल मैंने उनका पढ़ा था। टाइटल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये हुई ना बात, चाचा तो बढ़ गया। जी बिल्कुल, चाचा बढ़ गया और ऐसी जगह बढ़ गया है मेरे ख्याल से कि अब वो आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, कैसे बढ़ गया उस पर भी बात करते हैं। उससे पहले बात करूँगी साजिद भाई के रिएक्शन से रिलेटेड कि साजिद भाई ने खुले शब्दों में कहा है कि अब इस चाचे का मुझसे, मेरी फैमिली से, मेरे घर से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। और यही हमें उम्मीद थी साजिद भाई से कि हाँ भाई, जब इतनी तुमने तड़ दिखाई है और तुमने दूसरी शादी की है तो थोड़ी गैरत यहाँ पर भी दिखाओ। अपनी फैमिली को जो है ऐसे गंदों से दूर करो। जैसे साजिद ने पहले फ़ैसला किया कि उसके घर के अंदर व्लॉगिंग नहीं होगी, उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी फैमिली के ऊपर कैमरा कोई नहीं पकड़ेगा। इसी तरह साजिद भाई ने ये भी बड़ा अच्छा इक़दाम किया है कि इस बूढ़े ग़ुलाम को अपने घर से बिल्कुल साइड लाइन करा दिया और उसने कहा है कि मेरे घर में इस बूढ़े की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको कोई इजाज़त नहीं है मेरे घर में घुसने की। मैं अपने घर में ऐसे शख्स को नहीं घुसने दूंगा। तो ये औकात है इस बुढ़े की, इस 30% के बाप की, इस जो है सल्लू के बाप की। ये तुम लोगों ने इज़्ज़त कमाई है, ये तुम लोगों की औकात है कि तुम लोगों की मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन इज़्ज़त के काबिल तुम लोग फिर भी नहीं हो। यहाँ मैं 30% और सल्लू को भी मैसेज देती हूँ कि देखो, ये तुम्हारी रियलिटी है। एक दिन तुम्हारी भी यही औकात होगी, तुम्हारी सगी औलादें तुम्हें धुतकारेंगी, जैसे नजमा ने धुतकारा है तुम्हारे बाप को, या साजिद ने जो है धुतकारा, क्योंकि अब बुढ़ा है ना, इज़्ज़त डिज़र्व करता था, नहीं करता, अब नहीं करता। ठीक है, जो हमारे शकूक व शुबहात थे, बड़ी बात है यार। लोग मुझे कमेंट करके जाते हैं कि आंटी ने इतना साल, इतना अरसा कैसे इस बंदे को बर्दाश्त किया। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम बीबी यानी कि बाबर के रिएक्शन से रिलेटेड। बाबर का भी सुबह सुबह रिएक्शन आ गया। बाबर साहब जो हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मीर आकर बैठ गया और मीर जो है वो इस वक्त अच्छे मूड में नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मीर को किसी ने नींद से जगा दिया है और नाक भूं चढ़ा के, मुंह सुझा के बाबर बैठा हुआ था। पित्ती पित्ती सी आंखें लग रही थी, सूजा सा मुंह लग रहा था, जैसे किसी ने सही ज़्यादा इसको झाड़ पिला दी हो, इसका इतना मूड ख़राब है। और आकर उसने रिएक्शन दिया। अच्छा, रिएक्शन इस पर बात आती, ज़ाहिर सी बात, इसकी बहन के बारे में इसको बार बार जो है वो लोग पिन कर रहे हैं, इसकी माँ के बारे में पिन कर रहे हैं, तो बिल्कुल फटने का हुआ था बाबर। और बाबर ने आकर सबसे पहले तो है बद्दुआएं दी हैं और कहा है उन लोगों को, अल्लाह माफ़ करे तो बस्तगफर, वो कहते हैं उन लोगों को कीड़े पड़े जो आकर कहते हैं कि बाबर जो है वो नीनू को बचाने के लिए ताहिरा सिस्टर को कॉल्स कर रहा है। बाबर का कहना ये था कि ताहिरा सिस्टर के पास उसका नंबर था और ताहिरा सिस्टर ने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले बाबर के साथ रब्ता किया था और उनका कहना ये था बाबर को कि नीनू और उसके हस्बैंड को आराम से प्यार से घर में ख़ुद ही समझा दो कि वो पब्लिकली एक वीडियो बनाकर सितारा यासीन से, ऑडियंस से माफ़ी मांगें, पूरी यूट्यूब फैमिली से माफ़ी मांगें कि उन्होंने सितारा के ऊपर तोहमत लगाई और झूठ बोला, वरना तो मजबूरन ताहिरा सिस्टर को केस करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ ताहिरा सिस्टर बिल्कुल क्लियर होती हैं बीबी के इस बयान से। बीबी, अच्छा, अक्सर लोग नीचे कमेंट में कर देते हैं, लिखते हैं कि नहीं ये बाबर ने बात की है, तो जी बीबी मैं बाबर को ही कहती हूँ और डीडी मैं दिलबर को ही कहती हूँ। खैर सभी कहते हैं डीडी तो दिलबर को, लेकिन बाबर का शॉर्ट फॉर्म फिर बीबी आ जाता है ना।
یہ لوگ کہتے بھی ہیں اکثر اس کو. خیر تو یہاں پر اس بندے نے آ کر کلیئر کی یہ بات کہ بھائی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ بھی آ کر اس نے کہا کہ میں نے اس وقت نینو اور شاہ رخ کو کہا کہ بھائی جان چھڑاؤ، اس بات کو یہیں ختم کرو، ویڈیو بنا کر ڈال دو اور اس سارے معاملے سے صفائی سے نکل جاؤ. اب وہ جانیں اور ان کے معاملات جانیں. اچھا دوسری چیز جس کے اوپر یہ تپا ہوا تھا تو یہ کہتا ہے کہ میری ماں کے اوپر بات کر رہے ہیں، میری ماں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ بھئی میری ماں جو ہے، ویسے نجمہ جو ہے، نجمہ بہت باتوں کو گھماتی ہے. یہاں پر بھی نجمہ نے اپنی اور اپنے باپ کے بیچ کی جو ان کے معاملات خراب ہوئے تھے وہ ریالٹی رکھنے کے بجائے ڈی ڈی بی بی اور ان کی ماں کے اوپر باتیں لگائیں کہ میری اور میرے باپ کی بات اس لیے خراب ہوئی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو گھسا رہے ہو جنہوں نے مجھ پر بکواسیات کی ہیں، مجھ پہ ویڈیوز بنائی ہیں، مجھ پہ گندے الزام لگائے ہیں، یعنی کہ روبینہ اور ڈی ڈی، آپ ان کو گھسا رہے ہو اپنے گھر میں اور ان کو بٹھا رہے ہو، اس لیے میری میرے باپ کے ساتھ نہیں بنی. یہاں آ کر واضح الفاظ میں بابر نے کہا کہ ان کی جو اسٹوری خراب ہوئی تھی باپ بیٹی کی وہ کافی پہلے خراب ہوئی تھی، کیونکہ یہ جو بڈھا غلام ہے اس کا فرسٹ چینل جو ڈیلیٹ ہوا تھا اس کے لیے بابر کا کہنا یہ تھا کہ پاک ولیج انسائیڈر جو ہمارے اعظم ساگر بھائی ہیں انہوں نے، اب تو خیر پاک ولیج انسائیڈر نہیں ہے نا ان کے چینل کا نام، چینج ہو گیا، کچھ چینل چینج کیا انہوں نے، اپنا نیا چینل بنایا. خیر نیا چینل نہیں تھا، وہ بھی ان کا پرانا چینل تھا، لیکن اس پہ سوئچ کیا انہوں نے اور اپنا یہ پاک ولیج انسائیڈر والا چینل سیل کر دیا. اچھا ان کا کہنا یہ تھا بی بی کا کہ انسائیڈر بھائی جو تھا اس کے بعد جب یہ چاچا غلام گیا تھا اپنا چینل جو ہے ریکور کروانے، جو ڈیلیٹڈ چینل تھا اس کا فرسٹ چینل، تو وہاں پر انسائیڈر بھائی نے اس کو یہ کہا کہ آپ کا چینل جو ہے وہ کراچی سے ڈیلیٹ ہوا ہے. اچھا پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میں نے ان دنوں جتنی ویڈیوز سنی ہیں اعظم بھائی کی اس میں کسی ویڈیو میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا چینل کراچی سے ڈیلیٹ ہوا ہے. ہاں سلو کی ویڈیو تھی اور سلو نے کچھ فگرز دکھائے تھے جس سے کہ کہیں پر بھی کراچی نہیں لکھا ہوا تھا، کہیں سے شو نہیں ہوتا تھا کہ کراچی سے ڈیلیٹ ہوا ہے، لیکن اس نے کہا کہ جناب یہ ویڈیو یہ چینل جو ہے کراچی سے ڈیلیٹ ہوا. اچھا ابھی تک جتنی مجھے نو ہاؤ ہے اس چینل کے بارے میں، سیدھی سی بات ہے کچھ ٹیکنیکل کام جو ہے میں کرتی نہیں، کرواتی ہوں، لیکن مجھے ابھی تک نہیں ایسی کوئی انفو ملی کہ آپ کا چینل اگر کوئی ڈیلیٹ کرتا ہے یا ہیک کرتا ہے تو اس کا سٹی بھی پتہ چل جائے. اتنا بھی خیر ابھی فاسٹ اینڈ فیوریس نہیں ہوا یہ ٹیکنیکل کام، یہ بکواس ہے، مجھے اس کے اوپر بلیو نہیں ہے. ہاں آپ جی میل تک پہنچ سکتے ہو، آپ جو ہے وہ اس گیجٹ تک پہنچ سکتے ہو کہ پی سی ہے، لیپ ٹاپ ہے، سیل فون ہے تو کون سا ہے جہاں سے آپ کا جی میل یوز ہو رہا ہے، آپ کے چینل کو چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہو بہت محنت کے بعد. لیکن یہ کہنا کہ ڈائریکٹ سٹی تک، اگلے کے ایریا تک نہیں، یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے. اچھا یہ جو حرکت کی تھی یہ سلو نے کی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اعظم بھائی نے کی تھی. خیر یہاں پر جو ہے بی بی الزام لگا کر گیا ہے یا ایک بات کر کے گیا، یا جتنی نو ہاؤ اس کو تھی اتنی بات کر کے گیا ہے کہ یہ انسائیڈر بھائی نے جو ہے وہ چینل ڈیلیٹ کیا تھا. اچھا یہاں بی بی کا کہنا یہ تھا کہ میری ماں جو ہے وہ بڈھے کے پاس تھی، بڈھے غلام کے پاس تھی، اور اس وجہ سے تھی کہ وہ اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی نانی کے کہنے پر. لیکن اب جو ہے میری ماں پہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ بڈھا غلام جو ہے وہ ساری ویڈیوز جو ہے وہ بابر، دلبر یا روبینہ کے کہنے پہ بنا رہا ہے یا وہ ایڈیٹنگ کر کے دے رہے ہیں، تو میری ماں وہاں سے چلی گئی ہے. اچھا روبینہ نے بھی یہی بات بولی کہ مجھ پر الزام لگ رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں. لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ روبینہ اپنی عزت بچا کر گئی ہے؟ یہ سوال میں آج سے 3-4 دن پہلے جب میں نے دیکھا تھا کہ روبینہ بڈھے کے گھر میں موجود ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ ستارہ کی ماں کیا اتنی کمعقل عورت ہے کہ اپنی بیٹی کو اس بڈھے کے پاس بٹھایا ہوا ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی شرعی محرم کا رشتہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے یہ اگر چچا ہے تو یہ بابر دلبر کا چچا ہے، اس لحاظ سے تو یہ اس بڈھی کا دیور ہوا. ٹھیک ہے دیور کے ساتھ تو غیر شرعی ہو گیا نا، ایک چھت کے نیچے اکیلے رہنا. ٹھیک یہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی حرکت ہے، یہ تو ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ستارہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ دیا. اچھا دوسری چیز یہ کہ جب بڈھا اتنے گھٹیا اور گندے ریئیکشنز دے رہا ہے اپنی بیٹی کے اوپر اور اس عورت کے اوپر جسے اس نے اپنے منہ سے بہن کہا تھا، جب یہ ستارہ کے گھر میں کراچی میں بیٹھا ہوتا تھا تب یہ اسی وقار کی ماں کوثر نکلثوم کو کہا کرتا تھا کہ یہ میری بہن ہے، میری بیوی کی بہن ہے تو میری بھی بہن ہے، میری بیوی کی دوست ہے تو میری بھی بہن ہے. اس کے بعد اس نے اتنے گندے الزام لگائے، 5 بندے اس عورت کے ساتھ اس نے جوڑ دیے کہ یہ اس کے 5 یار ہیں، اب چھٹا کون ہے یہ وقار بتائے گا. اس قسم کی اس نے باتیں کی. تو ایسے شخص کے پاس روبینہ کیسے تھی؟ کیا دلبر کو غیرت نہیں آ رہی تھی؟ بابر کو غیرت نہیں
نہیں آ رہی تھی، ستارہ کی ماں کو یہاں غیرت نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص کل روبینہ کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا تھا؟ یہ بات ڈی ڈی اور بی بی کو سوچنی چاہیے تھی کہ کل یہ شخص بڈھا جو اپنی بیٹی کو معاف نہیں کر رہا، کل یہ ہو سکتا ہے ہماری ماں پر تہمت لگائے، پھر ہم کیا کریں گے اور کیسے ان چیزوں کو کلیریفائی کریں گے؟ جبکہ ان کی ماں تو ویسے ہی وائی ٹی کے اوپر بیچاری اتنی بدنام زمانہ ہوئی ہوئی ہے ان اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کی وجہ سے. خیر رشتہ داروں کی وجہ سے کیا، ایک دوسرے سبھی ایسے نا آوے کا آوا ہی ان کا بگڑا ہوا ہے. ان کا تو اس حمام میں نا یہ سارے ننگے، پورا کا پورا خاندان ان کا بگڑا ہوا ہے. تو یہاں پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ روبینہ کے اوپر یہ بڈھا کل جب تہمتیں لگائے گا، جب الزام لگائے گا، یا ہو سکتا ہے کچھ اللہ نہ کرے ایسی ویسی بات ہو بھی جائے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اس چیز کو کہاں منہ چھپاتے پھریں گے؟ ایک ایسا شخص جو آپ کے سامنے بیٹھ کے عورتوں کے اوپر زنا کے الزام لگاتا ہے، گندی غلیظ گفتگو کرتا ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ شخص اس قابل نہیں تھا؟ ہماری ماں تو اپنی عزت بچا کر بھاگی ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ بندی اپنی عزت بچا کر بھاگی ہو بھائی. ہاں اس بڈھے کو دیکھو، ٹریک سوٹ پہنا ہوا، اس پہ جوانی چڑھی ہوئی، یہ بیٹھ کر اپنی بیٹی کو لان تان کرتا ہے، ایک غیر عورت کو لان تان کرتا ہے. تو اس کے ساتھ روبینہ کا تو کوئی شرعی رشتہ تھا ہی نہیں، کوئی محرم کا رشتہ تھا ہی نہیں، کوئی عزت کا رشتہ تھا ہی نہیں. یہ بندی پھر بھی اس کے گھر میں 2 دن رہی ہے، تو ریالٹی کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کھلے آ کر کیوں نہیں بولتے ہو کہ یہ بڈھا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں اپنی کسی عورت کو چھوڑا جائے کسی خدمت کے لیے؟ مجھے کل کسی نے کامنٹ سیکشن میں کہا کہ کسی نے اس کو ویڈیو میں دیکھا تھا، پتہ نہیں دلبر بابر کی یا شہباز کی کسی کی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ یہ اوچھی حرکتیں کر رہا تھا، مطلب گھٹیا قسم کے مذاق کر رہا تھا، اپنی ایج سے گر کر یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اوباش قسم کی اور آوارہ قسم کے لڑکوں جیسی حرکتیں اور باتیں کر رہا تھا. تو اتنے گھٹیا انسان کے ساتھ آپ کھلے میں آ کر کہو نا کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے گھر ماؤں بہنوں کو چھوڑا جائے. بھائی یہ اتنی بکواسیات اپنی بیٹی کو کر رہا ہے، یہ غیر عورتوں کو کر رہا ہے، کل ہماری ماں کو بھی کرے گا.